اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکسار عامر حسنی۔ آج 20 فروری 2020 دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جیسے میں ذکر کرتا رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان جو ہیں بہت سنسیئر ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ مجھے ہمیشہ گلا رہا ہے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پوری طرح تعاون نہیں کر رہے۔ دیگر جماعتیں جو ساتھ ملی ہوئی تھیں انہوں نے بھی کافی پریشان کیا، لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی خدائی تقدیر ہے جو عمران خان کو لے کر آئی ہے، کیونکہ جو بھی کوشش اپوزیشن کرتی ہے، جو بھی مخالفت کرتی ہے، جو دوسری جماعتیں ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ آٹے کا بحران پیدا کیا، چینی کا بحران پیدا کیا، لیکن سبزیوں کا بحران، سبزیاں مہنگی کی گئیں، لیکن ساری چیزیں آٹومیٹکلی یا خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تحت یا عمران خان نے جو بھی کوشش کی اس کے نتیجے میں ریورس ہو گئی۔ یعنی آٹے کا بحران بھی جھوٹا نکلا، پتہ چلا کہ وہ بھی مصنوعی تھا۔ پھر چینی کا بحران جو پیدا کیا گیا اس میں بھی پتہ چل گیا کہ کچھ مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی طرح سے سبزیوں کے ریٹ بھی واپس نیچے آ گئے۔ اور اب تو مختلف میٹنگز میں ذکر ہوتا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اب مزید ریلیف اس اپنی قوم کو دیا جائے، اور اس پر باقاعدہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور پوری دنیا سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، جیسے اب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ایک اچھا امیج پوری دنیا میں ان کے یہاں آ کر بات کرنے سے پاکستان کا پیدا ہوا، کرتارپور کے حوالے سے، جو ایک بڑا اچھا قدم ہے، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر دیگر مذہبی جو رواداری میں کمی نظر آتی ہے اس پر بھی کام کیا جائے تو اور بھی بہتر امیج پاکستان کا دنیا میں پہنچے گا۔ اور ایک تازہ خبر یہ ہے کہ تقریباً 80,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ چھوٹے تاجر پوری دنیا سے اپلائی کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد سیاحوں کی پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ ایک لمبا عرصہ سے پاکستان کے حالات جیسے رہے ہیں، دہشت گردی کا جو نشانہ بنتا رہا پاکستان، اس پر بھی کنٹرول آرمی نے حاصل کیا۔ اور اس نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جس طرح سے آرمی کا اور گورنمنٹ کا آپس میں کوآپریشن چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ آپ کو پازیٹیو ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کی توجہ اس وقت پاکستان کی طرف ہے۔ اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، جس طرح وہ ہر جگہ پر، یعنی یونائٹڈ نیشن میں بھی، اب اس جو موجودہ سیکرٹری جنرل آئے تھے ان کے سامنے بھی، وہ خاص طور پہ سیرت النبی کا یہ پہلو بیان کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ اتنی ہمت پہلے کبھی ہمیں کسی حکمران میں نظر نہیں آئی کہ وہ اس طرح سے کھلا ذکر کرتے ہوں اور اسلام و فوبیا کی بات کرتے ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ پوری کوشش کے ساتھ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، یہ بے شک ٹانگیں اڑانے والے اور ذاتی مفادات والے چور ڈاکو جو ہیں وہ ایسا نہیں کرنے دینا چاہتے، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، اب نظر آ رہی ہیں۔ پھر اب یوریا کی بوری پر بھی چونکہ انہوں نے گیس پر سبسڈی دی ہے، اس پر بھی قیمتیں نیچے آنے کا امکان ہے۔ 400 روپے پر بوری قیمت کم ہوگی، تو صاف ظاہر اس کے نتیجے میں جب کھاد سستی ملے گی کسان کو تو اس کا خرچ کم ہوگا اور اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے مختلف چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز جو آپ کے علم میں بھی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، پچھلے دنوں ایک نمک کے حوالے سے بھی ایک نئی بات سامنے آئی کہ ہمارے یہاں سے نمک سمگل ہو رہا ہے، اور وہ سمگل ہو کے انڈیا سے باقاعدہ سیل بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، جوانی کے دور میں بھی
ایک خاص مہم چلائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کا جو یہ نمک ہے یہ ریفائن نہیں ہے، اس کو نہ استعمال کریں، آیوڈین ملا نمک کھانا چاہیے، اس سے ایک باقاعدہ مہم، اشتہاری مہم چلتی رہی ہے، اور آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب جھوٹی مہم تھی، اور آیوڈین ملا نمک کے نام پہ پاکستان کا جو منرلز والا نمک ہے اس سے ہمیں محروم کیا گیا، اور اس کو قوم کو اس پہ لگا دیا گیا، اور یہ اسمگل کیا جاتا رہا۔ صاف ظاہر ہے اس وقت سے اسمگل ہو رہا ہوگا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انڈیا جس میں نمک پیدا ہی نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نمک ہو، وہ دنیا میں نمک بیچنے والا 7ویں نمبر کا ایکسپورٹر ہے۔ تو یہ ہمارے پچھلے حکمرانوں کے کارنامے ہیں، صاف ظاہر ہے۔ تو حیرت انگیز طور پر اس ملک کو لوٹا گیا، لیکن خدا کی کوئی ایسی تقدیر ہے کہ باوجود اس لوٹ مار کے اللہ تعالیٰ نے اس وطن کو پھر بھی محفوظ رکھا، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ایسا انسان بھی اللہ نے بھیجا ہے جو واقعتاً خواہش سے، کوشش سے اس ملک کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ لوگ اس کو پھر بھی پیچھے سے کھینچتے ہیں اور ہر اس کا کام الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ نیب اور کچھ عدالتیں بھی اس میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، وہ چوروں ڈاکوں کے ساتھ، کیونکہ کارروائی ہوتی کوئی نظر نہیں آتی، صرف ریفرنس پہ ریفرنس بنا کے وہ انہیں ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو پراپر کیس نہ چلانے کی وجہ سے ان کو ضمانتیں ملتی جاتی ہیں۔ اور پاکستان کا یہ سب سے ایک عجوبہ واقعہ ہوا کہ ایک مجرم کو باقاعدہ انسانی ہمدردی کے تحت دوسرے ملک میں علاج کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ عجوبہ شاید پوری دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے یہ کیا گیا، اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسانی ہمدردی صرف چوروں ڈاکوں کے لیے ہے، جبکہ جو غریب اور کمزور طبقہ جو جیلوں میں بند ہے وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کو اتنی سہولت نہیں دی جاتی کہ وہ کسی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا سکے، اور بے شمار لوگ اسی وجہ سے جیلوں میں مر جاتے ہیں۔ تو عجیب و غریب ہمارا عدالتی نظام ہے، اور اس کو اسی لیے میں بدبودار عدالتی نظام کہتا ہوں کہ یہاں پر غریبوں کے لیے تو سزائیں ہیں، لیکن امیروں کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے، انسانی ہمدردی۔ بھئی انسانی ہمدردی تو انسانوں کے لیے ہوتی ہے، جہاں پر انسان نہیں بستے ہوں، شیطان ہوں اور ظالم اور ڈاکو اور قاتل ہوں، ان کے لیے کون سی ہمدردی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے لیول پہ جو چیزیں ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے کیوں کر رہے ہو، ہم خود نہ کرنے والے ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے ہمارے وطن میں کہ جب بھی کسی کو کہیں بددیانتی کا موقع ملے وہ بددیانتی سے باز نہیں ہے۔ تو اصل میں ہمیں اپنی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم خود بددیانت ہیں، جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم بددیانتی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس نظام کو نہیں بدل سکتے۔ یہ نظام تبھی بدلے گا جب ہم خود بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ حقیقت میں خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں لوگوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو آرام پہنچائیں، ان کے لیے کچھ کریں، تبھی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو۔ حب الوطن من الایمان، سب سے پہلے پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔